السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپینین لینڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور خیریت کے طالب دعا۔ جی، واٹ از بیوٹی؟ خوبصورتی کیا ہے؟ آج کا موضوع یہ ہے۔ انسان ازل سے خوبصورتی، حسن کی، اپنی آرائش کی اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش میں رہا ہے۔ ایک بہت قول مشہور ہے کہ بیوٹی لائز ان دا آئی آف بیہولڈر، کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے۔ وہ کس طرح چیزوں کو، منظر کو، انسانوں کو، ان کے رویوں کو دیکھتا ہے، وہ اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ خوبصورتی ایک وہم ہے، صرف ایک احساس ہے، صرف یہ ہمارے ایک جاذبیت ہے۔ ایک دم سے روح پہ، دل پہ کوئی چیز منقش ہو جائے، کچھ رنگ ایسے چھا جائیں جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ جو کشش ہے، جو انسان کسی بھی چیز میں محسوس کرتا ہے، دوسرے انسان میں، اس کی گفتگو، اس کے لباس میں، فطرت کی نظاروں میں اور حسین منظروں میں، اور اس سوچ میں جو انسان کی اپنی اندر ہے۔ خوبصورتی انسان کے اندر پنہا ہے۔ تو کیا واقعی خوبصورتی یہ ہے؟ خوبصورتی کی ڈیفینیشن بہت مشکل ہے۔ بہت سے لوگوں نے بہت مختلف وقتوں میں خوبصورتی کی تعبیر، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ قدرت کے مناظر، خوش رنگ پھول اور فطرت کے حسین نظارے، جھرنے، پہاڑ، پھول، دریا، خوشبوئیں، ہر انسان کی، ہر زیرو کی کمزوری ہیں۔ یہ خوبصورتی ہیں، بے شک یہی خوبصورتی ہیں۔ انہی کا ہی قرآن پاک میں جنت میں بھی وعدہ فرمایا گیا ہے کہ اتنا حسن ہوگا وہاں پہ ہر چیز کا، کہ جو انسان کی سوچ، عقل اور فہم سے بالاتر ہے۔ تو کیا خوبصورتی صرف مادی چیزوں کا نام ہے؟ صرف ظاہری چیزیں جو ہمیں خوبصورت لگتی ہیں وہ ہے؟ یا سیرت و کردار بھی کسی کا خوبصورت ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیا وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے؟ جو تو بہت مادیت کے ساتھ ظاہری بنیادوں پہ دنیا کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو پرکھتے ہیں، ان کے لیے تو صرف ظاہری حسن، جسم، خد و خال، لباس، تراش خراش اور بولنا چالنا ہی اور گفتگو کا انداز ہی کافی ہوگا۔ لیکن جو گہری نظر رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ان سب چیزوں سے ماورا اس انسان کی شخصیت، اس کا کردار، اس کی گفتگو، اس کا ذہن، سوچ، اس کی روح کی ترویج، اس کا پروان، اس کی روح کی اڑان، اس کے خیالات و نظریات ہیں جو کہ اس کو خوبصورت بناتے ہیں، نہ کہ اس کی صرف ظاہری شکل و صورت۔ بعض دفعہ کچھ بہت خوبصورت انسان جو ظاہری طور پہ ہر لحاظ سے بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں، ان کے منہ سے ان کی کچھ ایسی باتیں نکلتی ہیں جو اتنی تکلیف دہ، اتنی بدصورت ہوتی ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے منہ پہ تماچا مار دے، یا اس انسان سے کبھی کنارہ کشی اختیار کر لے، کبھی دوبارہ اس کو زندگی میں نہ دیکھے۔ تو اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں؟ کچھ منظر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ہم اس منظر نامے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی ایسی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی اندرونی کرب سے ایسے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ پہاڑ، وہ سمندر، وہ بہترین بیچز، وہ خوبصورت ترین گھر، وہ حسین آسمان پہ چھائے ہوئے بادل، نیلگوں آسمان، اور ہر چیز ہمیں بے معنی لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر کیفیت جو ہے وہ روشن نہیں ہوتی۔ ہم بے معنویت میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ہم کسی بہت گہرے تناؤ میں ہوتے ہیں۔ ایک قرض دار، ایک بھوکا انسان، ایک کسی پہ مظلوم انسان جس پہ بہت بڑا ظلم اس پہ یا اس کے کسی پیارے پہ ہو گیا، اس کو منظر اور صورتوں سے دلچسپی نہیں ہوگی، اس کو وہ اپنی تکلیف دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو انسان کا کندھا چاہیے، کوئی ایسا انسان چاہیے جو اس کی باتوں کا، اس کی تکلیفوں کا مداوع کر سکے۔ یہ پہاڑ، ندی، نالے، جھرنے، یہ یقیناً خوبصورتی ہیں، سکون بھی دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہم لوگ جتنا مرضی ہم ان چیزوں سے پرے ہو کر بات کریں، فلسفہ جو مرضی کہے، فلسفی لوگ، حضرات یقیناً اس کی تعبیر بہت مختلف کرتے ہیں، لیکن حسن ہر کسی کو متاثر کرتا ہے۔ حسن کی تعبیر مختلف ہے، آج تک کوئی اس کو سمجھ نہیں سکا، اور اس کو سمجھنے کے لیے سارا ایک مجموعہ ہے۔ اگر ہم کسی انسان کی بات کریں تو اس کی ظاہری شخصیت کے ساتھ اس کی بول چال، اس کی تربیت، کردار، اس کا اخلاق ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے، جو ایک
بظاہر دکھنے والے نارمل انسان کو، جو کہ ایک ایوریج یا بلو ایوریج جس کو ہم خوبصورتی کے معیار پہ کرتے ہیں، اس کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور ایک صاحب ہمارے حکمران رہے ہیں جن کو ان کی خوبصورتی کی بنیاد پہ کہ جی موسٹ ہینڈسم پرائم منسٹر آف پاکستان کے نام پہ دنیا نے محبت کے ان پہ ایسے ان پہ برسات کی کہ آج تک وہ اسی زوم میں ہیں، وہ ساری زندگی اسی حسن کے زوم میں وہ انہوں نے دنیا کو روندا، رگیدا، جھوٹ اور ساری دنیا بھر کی ہر عیش و عشرت کی، اور آج بھی وہ ان کو اسی حسن کے بلبوتے پہ وہ ان کو لوگ کہتے ہیں کیا بات ہو گئی، وہ حسین تو ہے، اتنا خوبصورت اور کہاں پہ ہے؟ اور کیا یہ معیار ہے کسی کی حکمرانیت کا، اس کی انسانوں کے لیے آسودگی فراہم کرنے کا؟ ایک حکمران کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف سے نجات دے، وہ ان کے لیے آسانیاں پیش کرے، ان کے معیار زندگی کو بلند کرے، اپنے ملک و قوم کا وقار بلند کرے، تکلیف میں موجود انسانوں کو دور کرے۔ اور کتنے لوگوں کو ہم اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، زندگی سے آؤٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے خیال میں خوبصورت نہیں ہوتے۔ ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے، ہمارا ہی دنیا بھر کا آؤٹ کاسٹ کر دینا، ان کو اپنے اس گروہ میں سے نکال دینا کہ کوئی انسان ہمیں ہم ظاہری طور پہ ہی بدصورت لگتا ہے یا ہمارے معیار کے مطابق وہ نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم نے اس کی شخصیت، کردار، اس کے اخلاق کو دیکھا ہی نہیں، کیا پتہ وہ کس قدر خوبصورت ہو، اس کے ساتھ ہم بات کریں، ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کا ساتھ جب نبھائیں تو ہو سکتا ہے وہ 10,000 خوبصورت انسانوں پہ بھاری ہو۔ تو لیکن ہم نے یہ معیار جو ہے نا، یہ دنیاوی پیمانے بہت بھونڈے ہیں، بہت بے تکے ہیں، ہمیں ان سے نکلنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو تکلیف میں، دکھ میں نہیں ڈالنا کہ وہ شکل و صورت کے اچھے نہیں ہیں، ان کا ناک نقشہ صحیح نہیں ہے، کیوں اتنا کاسمیٹک سرجری کا رواج ہو گیا ہے، لوگ کوئی اپنی آنکھیں چوڑی کروا رہے ہیں، کوئی اپنا ناک ٹھیک کروا رہے ہیں، کوئی اپنے منہ کو پچکا رہے ہیں، کوئی اپنی تھوڑی کو ٹھیک کرا رہے ہیں، کوئی کچھ، اس لیے کہ اور لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اس حسن کے سو کالڈ معیار نے۔ اس معیار نے زندگی اجیرن کر دی ہے لوگوں کی، بہت سے لوگ تکلیف میں، دکھ میں موجود ہیں، ہمیں اس کو نکالنا ہے۔ اصل حسن صرف سیرت ہے، کردار ہے، شخصیت ہے، اور آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور جو نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، جو اچھائی پہ اور دنیا میں اور اچھائی پھیلانے پہ یقین رکھتا ہے اور سچ میں بے لوس لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور آسانیاں بانٹتا ہے، وہ دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہے۔ تو ہمیں وہ بننا ہے، ہمیں دوسروں کو اس نظر سے پرکھنا ہے۔ آئیے آج سے اپنا زاویہ نگاہ بدلیں، اپنے آئینے سب توڑ دیں، ظاہری آئینے اور باطنی آئینے، ان میں لوگوں کو، دوسروں کے باطن کو جھانکیں اور اس کے مطابق ہم ان سے ٹریٹ کریں۔ اور جو باطن سے بدصورت ہیں، جو برے ہیں، جھوٹے ہیں، کرپٹ ہیں، جو بدعنوان ہیں، جو ہماری تکلیفوں کو دیتے ہیں، جو ظالم ہے، جو مظلوموں کا حق کھاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مشکل پیدا کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو بدصورت اور بدنما اور محبت کے قابل نہ سمجھتے ہوئے ان کو بالکل اپنی زندگیوں سے، اپنی سوچ سے اور اپنے نظریات سے نکال دیں، ان کو فالو کرنا چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں اور ان کے لیے بس اگنور کر دیں۔ ان کے لیے نفرت پالنے کی بجائے بھی بہتر ہے ان کے لیے دعا کریں اور ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ اسی نوٹ پہ انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ، بات پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہوں، آپ اس بات سے متفق ہیں، غیر متفق ہیں، یا جو بھی آپ کی آراء ہے اس کا احترام کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔